إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو ایک ایسا دین دیا ہے جس کو اختیار کرنے کے بعد، جس کو ظاہر اور باطن میں اپنانے کے بعد ایک انسان جانور کی سطح سے اوپر اٹھ کر واقعی انسان بن جاتا ہے. انسان کو اللہ کے نزدیک مجرم بنانے والی چیز، اللہ کی نگاہ سے گرانے والی چیز، بلکہ جہنم کی گہرائیوں میں گرانے والی چیز خود انسان کی اپنی خواہشات اور اس کی لذتوں کی چاہتے ہیں. ایک انسان جب علم و ایمان کو چھوڑ کر آزاد روی اختیار کرتا ہے اور پابندی کی بجائے خواہشات کی پیروی اختیار کرتا ہے تو ایسا انسان نہ صرف یہ کہ اللہ کے ہاں نیچا ہو جاتا ہے بلکہ انجام کے اعتبار سے جہنم کی گہرائیوں میں نیچے چلا جاتا ہے. ایک انسان کی اونچائی اس چیز میں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے آگے جھکا دے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پابند بنا دے، وہ اپنی چاہتوں کے مقابلے میں علم کو ترجیح دے، دلیل کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ترجیح دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے مزاج میں اور اس کے دل میں پیدائشی طور پر لذتوں کی چاہت رکھی ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان چاہتوں کو شریعت کے تابع کیا جائے، لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو اپنی چاہتوں پر غالب کرتے ہیں. اور انسان کی بربادی کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ایک انسان پابندی کی بجائے آزادی کو اپنے لیے دین بنا لے. وہ اپنی زندگی کا طریقہ اللہ رب العالمین کی شریعت، اس کی مرضیات، اس کے احکام کے تابع بنانے کی بجائے اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دے اور جہاں اس کا جی اسے لے جائے وہاں پر چلنے والا بنے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوى. تمہارے بارے میں سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر ہے وہ تمہارے پیٹ اور شرمگاہوں کی گمراہ کن شہوتوں کی اتباع ہے، اور اسی طرح سے ومضلات الہوى، اور تمہاری گمراہ کر دینے والی خواہشات کی پیروی ہے. اس حدیث کو امام الطبرانی نے الکبیر میں اور امام البزار نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے. اس حدیث میں دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے امت پر دو چیزوں سے خوف ظاہر کیا کہ میں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں تم پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے. پہلی چیز آپ نے فرمائی شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم. شہوات الغی، غی کے معنی ہوتے ہیں گمراہی اور حق کے راستے سے بھٹک جانا اور ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کی طرف چلے جانا. شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم، پیٹ
اور شرمگاہ کے سلسلے میں گمراہ کرنے والی شہوتوں کے پیچھے تم پڑ جاؤ. پہلی چیز تو میں اس سے ڈرتا ہوں. نمبر 2 ومضلات الہوى، اور خواہشات، ایسی خواہشات جو گمراہ کرنے والی ہیں، ایک انسان کو ہدایت کی بجائے غلط راستے پر لے جانے والی ہیں، ایک انسان کو سیدھے راستے کی بجائے غلط راستے کی طرف لے جانے والی ہیں. ومضلات الہوى، ایسی چاہتیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں سے امت کے سلسلے میں خوف ظاہر کیا، ایک شہوات اور دوسرے ہوا. بظاہر دونوں چیزیں ایک ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن یہ 2 چیزیں الگ الگ ہیں. اسی لیے امام الماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا فَرْقُ مَا بَيْنَ الْهَوَى وَالشَّهْوَةِ مَعَ اجْتِمَاعِهِمَا فِي الْعِلَّةِ وَالْمَعْلُولِ وَاتِّفَاقِهِمَا فِي الدَّلَالَةِ وَالْمَدْلُولِ. شہوات، ہوا اور شہوت، ماوردی اس سلسلے میں کہتے ہیں ان الهوى مختص بالآراء والاعتقادات والشهوة مختصة بنيل اللذة، فصارت الشهوة من نتائج الهوى وهي أقص والهوى أصل هو أعم. کہتے ہیں کہ ہوا کا جو لفظ ہے یہ انسان کی رائے اور اس کے عقیدے سے جڑا ہوا ہے، اور شہوت کا لفظ انسان کا لذتوں کی طلب اور لذتوں کی حاصل کرنے سے جڑا ہوا ہے. کہتے ہیں فصارت الشہوۃ من نتائج الهوى، کہ شہوت انسان کی خواہش کے نتائج میں سے نتیجہ ہے. وہی اخص، اور وہ خاص ہے، والهوى اصل هو اعم، اور کہتے ہیں کہ ہوا اصل ہے، بنیاد ہے، اور یہ عام ہے. یعنی اس کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں انسان کی چاہتوں کے اعتبار سے، ایک چاہتیں معنوی ہیں اور دوسری چاہتیں مادی ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان کھانا پینا یا اس طرح کی دوسری چاہتیں، لذتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، غذا کی طلب ہے، کھانے پینے کی، شراب کی طلب ہے، کسی انسان کے اندر جوا کھیلنے کی، مال کمانے کی طلب ہے. ایسی طلب جو مادی طلب ہو، کسی چیز کے پانے کی طلب ہو، لذت کے حاصل کرنے کی طلب ہو، تو اس طلب کا نام شہوت ہے. لیکن ایسی چیز جو انسان کی رائے سے اور اس کے عقیدے سے، اس کی سوچ سے جڑی ہوئی ہو، جس میں کوئی ٹھوس چیز پانے کے معنی پائے نہیں جاتے ہوں. مثلا ایک انسان کا شریعت کی پابندی کی بجائے آزادی کو پسند کرنا. اب آزادی میں کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایک انسان کا اپنے آپ کو یہ چاہنا کہ میں آزاد ہو جاؤں، میں شریعت کی پابندی سے نکل جاؤں، جو جی میں آئے کرنے والا بنوں. تو اس طرح سے انسان کا سوچ کی سطح پر یہ لذت پانا کہ وہ آزاد ہو جائے، یہ انسان کا، اس کی ہوا ہے. لیکن ایک انسان حرام کھانا چاہے، حرام پینا چاہے، یا پیٹ اور یعنی انسان کی فرج کی شہوتوں کی طلب کرے، تو اس طرح کی لذت کا طلب کرنا یہ انسان کی شہوت ہے. تو اس طرح سے اس میں بہت بڑا فرق ہے، اگرچہ دونوں جڑی ہوئی ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ الہوى مختص بالآراء والاعتقادات، انسان کی خواہش، ہوا، اس کی رائے اور اس کے اعتقاد سے جڑا ہوا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی انسان کا سنت کی بجائے بدعت کی پیروی کرنا، اپنی طرف سے دین میں کوئی طریقہ نکالنے کی چاہت رکھنا، اس کا نام ہوا ہے. یا اسی طرح سے کوئی جج ہے، وہ جج اللہ کے دیے ہوئے دین، اس کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے اپنی سوچ اور اپنی رائے اور اپنی عقل سے کوئی فیصلہ دے دے، اس طرح کی چیز کو ہوا کہا جاتا ہے. خلاصہ کلام یہ کہ انسان کا علم کی بجائے اپنی چاہت کو اچھا سمجھنا، اپنی عقل کو اچھا سمجھنا اور اپنے جو جی میں آئے اس کو کرنا، اس کا نام ہوا ہے.
اس آزادی اور اس طلب کا نام ہوا ہے، اور ایک انسان کا کھانا پینا اور اس طرح سے دوسری ملنے والی چیزوں کی طلب کرنا، اس کا نام شہوت ہے۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، اور بعض اوقات ایک چیز دوسرے کا سبب بنتی ہے، دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے اگرچہ دونوں الگ ہیں۔ تو یہ بات ادب الدین و دنیا میں الماوردی نے کہی ہے۔ خواہشات اور شہوتوں کی پیروی کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، خواہشات کا ذکر عام طور سے قرآن کریم میں اور احادیث میں جہاں بھی آیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی برائی اور اس کی مذمت کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ما ذکر اللہ عز وجل ہوا فی موضع من کتابہ الا ذمہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں اپنی کتاب میں ہوا، خواہش کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کی برائی ہی بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی ہوا کا ذکر آیا ہے، ہوا آپ فرق کریں اس میں، ہوا کے معنی عربی زبان میں کیا ہے؟ ہوا کی وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر ہوا کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں جس کو ہوا کہا جاتا ہے وہ عربی زبان میں ہوا ان ہوتا ہے، لیکن یہ عربی زبان میں جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں وہ ہون ہے۔ ہوا میں اس سے تعلق ہے۔ ہوا کے معنی ہوتے ہیں خالی ہونا خیر سے، خیر سے خالی ہونے کے اعتبار سے اس کو ہوا کہا گیا ہے، اور ہوا کے معنی میں نیچے جانا ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ ہوا کو ہوا اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ صاحب ہوا کو نیچے جہنم کی گہرائیوں میں لے جاتی ہے۔ تو خواہشات انسان کو نیچے لے جاتی ہے، اور خواہشات خیر سے خالی ہوتی ہیں، اس اعتبار سے اس کو ہوا کہا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما ذکر اللہ عز وجل ہوا فی موضع من کتابہ الا ذمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جہاں کہیں ہوا، خواہش کا ذکر کیا ہے تو اس کی برائی ہی بیان کی ہے۔ تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ خواہش اللہ کے نزدیک مذموم ہے۔ منچاہی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو جی میں آئے کرنا، اپنے آپ کی عقل اور سمجھ کو ہی بہتر سمجھ لینا، اسی کو اپنے لیے دین بنا لینا، اسی کو اپنے لیے اصول بنا لینا، اس کے معنی ہوا کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن کریم میں برائی بیان کی ہے۔ ذم الہوا میں ابن الجوزی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح سے خواہشات نفس کی پیروی کرنا یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اس کو بیماری کہا گیا ہے۔ سلف نے خواہشات کی اتباع کو بیماری قرار دیا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شر داء خالط قلبا یعنی الہوا، کہتے ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا، ہوا کیسی بری بیماری ہے جو دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ یہ ایک بیماری ہے جو دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے۔ آدمی کے دل سے جب خواہش لپٹ جاتی ہے تو اس دل میں ہدایت کا پہنچنا، حق کا قبول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شر داء خالط قلبا، کہ یہ بہت بڑی سب سے بری بیماری ہے جو انسان کے دل کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، اور یہ انسان کی خواہش ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے خواہش کا ذکر علم کے بالمقابل کیا ہے۔ معلوم ہوا خواہش ایک اور چیز ہے اور علم ایک اور چیز ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں، اور خواہش ہوا علم کے بالمقابل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم فمن یہدی من اضل اللہ وما لهم من ناصرین۔ یہ سورہ الروم کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ ان ظالموں نے علم کی بجائے اپنی خواہشات کی پیروی اختیار کی۔ علم کے بغیر انہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی ہوا کو قابل اتباع بنا لیا۔ فمن یہدی من اضل اللہ، اور اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے خود اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جسے خود اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے۔ وما لهم من ناصرین، اور آخرت میں ان لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، بلکہ دنیا میں بھی
ہدایت کے لیے ان کو کوئی مددگار نہیں مل سکتا ہے جس کو خود اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ کیا اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کرتا ہے؟ جواب یہ کہ جب انسان گمراہی کو چنتا ہے تو اللہ تعالیٰ گمراہی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ ان ظالموں نے علم کی بجائے خواہشات کی اتباع کر لی۔ انہوں نے علم کو چھوڑ دیا، جو کچھ دلائل ان کے سامنے تھے، جو سچائی ان کے سامنے تھی، جو حق ان کے سامنے تھا، حلال و حرام کی تعلیم جو رسول نے دی ہے وہ ان کے سامنے تھی، حق اور باطل ان کے سامنے تھا، لیکن اس علم کو پس پش ڈال کر اس کو نظر انداز کر کے انہوں نے جو ان کے جی میں آیا اس کو کرنے لگ گئے۔ تو علم کی بجائے اپنے جی میں جو کچھ ان کے دکھائی دیا انہوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا کہ بلکہ ان ظالموں نے علم کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع شروع کی ہے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کو کوئی مددگار نہیں ملے گا، ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو تیسری بات خواہشات نفس کے بارے میں معلوم ہوئی کہ علم اور خواہش ایک جگہ جمع نہیں ہوتے، دونوں ایک نہیں ہیں، بلکہ علم کے خلاف جو چیز ہوتی ہے اس کو خواہش کہا جاتا ہے۔ یعنی گویا کہ خواہش کی اتباع کرنے والا جاہل میں شمار ہوتا ہے، چاہے وہ دنیوی اعتبار سے کتنا ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، چاہے دین کا علم اس کے پاس کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس علم کی اتباع نہیں کرتا ہے، اپنی خواہش کی اتباع کرتا ہے، تو ایسا انسان علم والا کہلانے کی بجائے جاہل کہلانے کا زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی چوتھی چیز خواہشات کے بارے میں یہ ہے کہ خواہشات کی پیروی گمراہی کا سبب ہے۔ خواہشات کی پیروی گمراہی کا سبب ہے، بلکہ بعین ہی گمراہی ہے۔ خواہشات کی پیروی خود گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی اگر یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں اگر آپ کی بات نہیں مانتے، فَاعْلَمْ تو آپ جان لیں، أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ کہ وہ تو بس اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کی بجائے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی جو لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کی تعلیمات کی طرف نہیں آتے، آپ کی طرف سے ملنے والے حق کو قبول نہیں کرتے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی اتباع کر رہے ہیں۔ انما یتبعون اہواءہم، معلوم یہ ہوا کہ نبی کی بات نہیں ماننے کی وجہ انسان کا اپنی خواہشات کی اتباع کرنا ہے۔ تو جو انسان خواہشات کا بندہ بن جائے وہ اللہ کا بندہ نہیں بن پاتا ہے۔ جو انسان خواہشات کا متبع ہو جائے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی طرف نہیں آ پاتا ہے، اور ایسا انسان گمراہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑھ کے اور گمراہ کون ہو سکتا ہے، مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے۔ ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی جو انسان اپنی خواہشات کی اتباع کرے وہ ظالم ہے۔ ظالم اس اعتبار سے کہ اس نے علم کا حق ادا نہیں کیا، اس نے علم کے ساتھ، اس نے حق کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، اور ظالم اس اعتبار سے کہ اس نے حق کو چھوڑ کر اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے نفس کو جنت کی بجائے، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو جنت کی بجائے جہنم کا حقدار بنا دیا، راحت کی بجائے
مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا تو اپنے اوپر وہ ظلم کرنے والا ہے۔ یہ سورہ القصص کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اتباع سنت میں ایک بہت بڑی رکاوٹ انسان کا اپنی خواہشات اور اپنی رائے کی اتباع کرنا ہوتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اخوف ما اتخوف علیکم اثنتان، دو چیزیں میں سب سے زیادہ تمہارے سلسلے میں جن سے ڈرتا ہوں وہ دو چیزیں ہیں، طول الامل واتباع الہوى، طول الامل واتباع الہوى، لمبی امیدیں، لمبی لمبی تمنائیں، اتنا جئیں گے، اتنا مال کمائیں گے، اتنی بڑی جائیداد جمع کریں گے، طول الامل، لمبی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی زندگی کے پلاننگ کرنا، طول الامل واتباع الہوى، اور خواہش نفس کی پیروی کرنا، لمبی امیدیں اور خواہش کی اتباع۔ کہتے ہیں فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، انسان کا لمبی امیدیں باندھنا یہ انسان کو آخرت بھلا دیتا ہے۔ جب آدمی دنیا ہی میں کھو کے رہ جاتا ہے اور دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، بہت دور تک کی پلاننگ کرتا ہے اور بس اسی میں کھو جاتا ہے تو آخرت کو بھول جاتا ہے۔ فَأَمَّا طُولُ الْأَمَلِ فَيُنْسِي الْآخِرَةَ، لمبی لمبی امیدیں انسان کو آخرت بھلا دیتی ہیں۔ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، کہتے ہیں کہ اور خواہشات کی اتباع انسان کے لیے حق کی طرف بڑھنے، حق کے قبول کرنے، حق پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَى، خواہش نفس کی پیروی، فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وہ حق سے روک دیتی ہے، حق سے دور کر دیتی ہے۔ ایک آدمی جب خواہشات پر چلنے لگتا ہے اور منمانی کرنے لگتا ہے، اس کو جو اچھا لگتا ہے اس کو اچھا سمجھتا ہے، جو برا لگتا ہے اس کو برا سمجھتا ہے، ایسے آدمی کے سامنے جب اس کی چاہت اور اس کی سوچ کے خلاف کوئی حق آتا ہے تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان خواہش نفس کا بندہ بن کر رہ گیا ہو، اگر اس کی چاہتیں اس پر حاوی ہو چکی ہوں، تو ایسا انسان اکثر اوقات حق کے سامنے آ جانے کے بعد بھی کھل کر اس کا انکار اور اس کی مخالفت کرنے والا بن جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات وہ اہل حق کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو انسان کی خواہشات جب اس پر اپنا غلبہ کر دیتی ہیں تو انسان کے لیے حق کا قبول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ جب بدعتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور ان میں ان کو مزہ آنے لگتا ہے تو پھر علم ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ جہالت کو اپنے لیے اختیار کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو جاہل ہیں، ہم یہی کرتے رہیں گے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے آئے ہیں۔ علم کی بجائے جب آدمی خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو ایسا آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بعین ہی گمراہی ہے، یہ بڑی گمراہی کا سبب ہے اور فی نفسی ہی خود ایک گمراہی ہے۔ نمبر 5، خواہشات سے نہ صرف یہ کہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے بلکہ مستقلاً اس کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت ماند پڑ جاتی ہے، اس کی سوچ بگڑ جاتی ہے، اس کے دیکھنے کی صلاحیت، اس کی بصیرت پر پردہ پڑ جاتا ہے، وہ صحیح اور غلط میں فرق نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَصَاحِبُ الْهَوَى يُعْمِيهِ الْهَوَى وَيُصِمُّهُ، اپنی کتاب منہاج السنت النبویہ میں کہتے ہیں، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 256 پر، وَصَاحِبُ الْهَوَى يُعْمِيهِ الْهَوَى، خواہشات کی اتباع کرنے والا، صاحب ہوا، اپنے نفس کے پیچھے چلنے والا، اپنی چاہتوں کے پیچھے چلنے والا، يُعْمِيهِ الْهَوَى وَيُصِمُّهُ، اس کی خواہشات اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہیں، اس کی خواہشات اس کو اندھا بنا دیتی ہیں۔ وہ اللہ کی نشانیاں زمین و آسمان میں دیکھ نہیں پاتا ہے، وہ کائنات میں ہونے والی تبدیلیوں سے عبرت لے کر بصیرت حاصل نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے پاس بصارت ہوتی ہے لیکن اس کے پاس بصیرت نہیں ہوتی ہے۔ وہ آنکھ سے تو دیکھ سکتا ہے لیکن آنکھ سے دیکھنا اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کا دل بھی اسے دیکھنے سے فائدہ اٹھائے۔ زمین و آسمان میں ہونے والے واقعات کا تغیر اگر ایک انسان اس پر غور نہیں کرتا ہے تو اس سے اس کو کوئی عبرت نہیں ملتی ہے۔
کہتے ہیں وصاحب الہوى یعمیہ الہوى، خواہشات کی اتباع کرنے والا اس کی خواہشات اس کو اندھا بنا دیتی ہیں، ویصمہ، اور اس کو بہرا بنا دیتی ہیں۔ ایک آدمی کانوں سے سنے لیکن کانوں سے سننے کے بعد اس کا دل اس پر غور نہ کرے اور عبرت نہ لے، اس کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ نہ بنائے، تو کانوں سے سنی ہوئی علم کی بات بھی بس ایک آواز بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ آواز اگر غور و فکر سے خالی ہو تو ایسی آواز انسان کے لیے کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتی ہے۔ اسی لیے ایسے کان جو حق کی بات سنیں لیکن دل اندھا ہو چکا ہو تو ایسی حق کی بات بھی انسان کو نفع نہیں دیتی ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ کا جملہ بہت بامانی ہے، کہتے ہیں وصاحب الہوى یعمیہ الہوى ویصمہ، کہ انسان جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور اسی میں لت پت ہو جاتا ہے تو ایسا آدمی اس کی خواہشات اس کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہیں۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا بھلا تم نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، معبود کا مقام کہ جو حکم دے اس کو پورا کرے، سب سے بڑا مقام اس کو دے، اس کی بات کو گرنے نہ دے، اپنے ذات کے اوپر اس کو ترجیح دے، ہر بات پر اس کو ترجیح دے، یہ معبود کا مقام ہے۔ اسی کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے، اسی کا بندہ بن جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس انسان کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ آپ بتائیے علم کے باوجود گمراہ ہونا کتنی بری گمراہی ہے۔ گمراہ کو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ علم ہوتا ہے۔ ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، کوئی بتا دے بھائی یہ راستہ غلط ہے تو اس غلط راستے سے بچ کے سیدھے راستے پر آ جاتا ہے۔ گمراہ کو گمراہی سے نکالنے والی چیز علم ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ کس کو گمراہ کر دیا؟ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کہ نبی کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور نہ صرف یہ کہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سننے کی صلاحیت اور اس کے دل پر مہر لگا دی۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اب اللہ کے بعد یعنی اللہ کے گمراہ کر دینے کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، تم غور کیوں نہیں کرتے، تم عبرت کیوں نہیں لیتے، تم نصیحت کیوں نہیں مانتے؟ ایک آدمی جب خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خواہشات کے آگے بچھا دیتا ہے، جیسے ایک مومن اللہ کے آگے سجدے میں اپنے آپ کو بچھا دیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا تو ہے، تو جو کہے گا میں وہ کروں گا، وقوموا للہ قانتین، اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر خواہشات کا فرما بردار بن جائے، جہاں اس کا دل اسے لے جائے پیچھے چلنے والا بنے، کچھ سوچے نہیں، علم کی کوئی پرواہ نہیں کرے، اللہ کی بات کی کوئی پرواہ نہیں، رسول کی پرواہ نہیں، جہاں اس کی خواہش اسے لے جائے پیچھے پیچھے جانور کی طرح چلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیا۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، نہ صرف یہ کہ گمراہ کیا بلکہ اس کے کانوں پر، اس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی، سیل کر دیا، اس کو بند کر دیا، اس کو فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے وہ۔ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اب اللہ کے بعد اس کو بھلا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی ان بیان کی مثالوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے حال سے جاگتے کیوں نہیں ہو؟ تم تنبیہ متنبہ کیوں نہیں ہوتے ہو؟ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے
کہ خواہش نفس کی اتباع کرنے والا انسان یہ اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. یہ بہت ہی برا اندھاپن ہے. ایک آدمی آنکھوں کا اندھا ہو، یہ دنیا کی تکلیف ہے، لیکن ایک انسان دل کا اندھا ہو، یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے. یہ دنیا اور آخرت دونوں کی بربادی ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے یہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 ہے. تو 5ویں چیزیں معلوم ہوئی کہ خواہشات کی اتباع دل کے اندھے پن کا بہت بڑا سبب ہے. 6ٹھی بات یہ ہے کہ خواہشات کی اتباع ایک انسان کو ہلاکت اور جہنم میں لے جاتی ہے. اس کا انجام آپ دیکھیں کہ کتنی باتیں اس بارے میں بیان کی گئی ہیں. خواہشات دنیا میں دل کے اندھے پن کا سبب ہیں، گمراہی کا سبب ہیں، اور آخرت میں جہنم کا سبب ہے. دنیا میں گمراہی اور آخرت میں جہنم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں. ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگے. ایسی رائے، جی میں آنے والی باتیں کہ انسان ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. ہر جی میں آنے والی بات کے آدمی پیچھے چلنے لگے. ایسی باتیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہوں، اللہ کی شریعت سے ٹکراتی ہوں. ہوا متبع، ایسی خواہش جس کی انسان اتباع کرنے لگے. یہ 3 چیزیں ہلاکت والی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے ہوا متبع. وشح مطاع، اور ایسی لالچ جس کا انسان فرما بردار بن جائے. دل میں لالچ پیدا ہو گئی، رشوت لو، چوری کرو، جھوٹ بولو، خیانت کرو، غبن کرو، دھوکہ دو. وشح مطاع، آدمی ایسی لالچ جو اس کے دل میں پیدا ہو اس لالچ کا پابند ہو جائے، اس کے پیچھے چلنے لگے. وإعجاب المرء بنفسه، اور تیسری چیز یہ کہ آدمی اپنے آپ کو عمدہ سمجھنے لگے، آدمی اپنے آپ پر اترانے لگے. اعجاب المرء بنفسه، آدمی سوچے میں جو سوچتا ہوں وہی صحیح ہوتا ہے، میں کتنا اچھا ہوں، میں تو بہت اونچا ہوں، میں ہوں. اعجاب المرء بنفسه، وہ کسی کی سنے نہیں، وہ سمجھدار کی بات نہیں مانے، نہیں یہ تو غلط ہے، میں جو سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے. سب لوگ سمجھائے وہ نہیں مانے، وہ کہے نہیں میرے سمجھ میں جو آتا ہے وہی صحیح ہے. وہ اعجاب المرء بنفسه، وہ اعجاب المرء بنفسه، کہ انسان کا اپنے آپ ہی کو سب کچھ سمجھنا، اپنے آپ پر اترانا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے عمدہ سمجھنا، اپنے اوپر ناز کرنا، اپنے اوپر فخر کرنا. اور اپنے اوپر فخر کرنے کے لیے آئینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. دنیوی اعتبار سے خوبصورت آئینے میں دیکھ کر اتراتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے انسان اپنے اندر تصور کی بنیاد پر اپنے علم اور اپنے شرف اور اپنے فضل پر اتراتا ہے کہ میں ہوں، میرے پاس علم ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس نسب ہے، میں فلاں خاندان کا ہوں. ایک انسان اپنے آپ پر اترانے لگے، اپنے اوپر فخر کرنے لگے، اپنے کو عمدہ سمجھ کر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگے. یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہیں. ثلاث مہلکات، یہ دنیا اور آخرت میں انسان کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ خواہش نفس کی پیروی کرنا، اور لالچ کے پیچھے بندہ بن کر چلنا، اور 3 اپنے آپ پر اترانا، اپنے آپ پر ناز کرنا. اس کو ابو الشیخ نے اپنی کتاب التوبیخ میں، اور اسی طرح سے امام الطبرانی نے اپنی کتاب الاوسط میں ذکر کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع الصغیر میں اس کو حسن کہا ہے. شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما سمیت الاہواء اہواء لانها تہوی بصاحبها فی النار. ہوا کا جو لفظ بنا ہے آپ غور کریں، یہ ہوی سے ہے، ہوا یہوی. ہوا کا جو لفظ ہے ہویہ، اس کے معنی نیچے جانے کے ہیں. یہوی کے معنی ہوتے ہیں نیچے جانا. کہتے ہیں انما سمیت الاہواء اہواء لانها تہوی بصاحبها فی النار. خواہش کو ہوا اس لیے کہا گیا ہے
کہ وہ خواہش پر چلنے والے کو نیچے لے جاتی ہے۔ خواہشات کی اتباع انسان کو نیچے کہاں؟ بصاحبھا فی النار، جہنم کی گہرائیوں میں خواہشات انسان کو لے جاتی ہیں۔ ایک آدمی جب اپنے نفس کو کچل کے اللہ کی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، جب وہ اللہ کی مرضیات پر چلنے لگتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر اپنے نفس کو کچل کے آگے بڑھتا ہے، تو اس کا نفس اس کے قدموں تلے ہوتا ہے، لیکن اس کا مقام اللہ کے ہاں اونچا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی جب خواہشات کو اپنے سر پر مسلط کر لیتا ہے تو وہ خواہشات کے نیچے دبتے دبتے اتنا زیادہ نیچا ہو جاتا ہے، وہ خواہشات کے تلے دبتے دبتے اتنا نیچا ہو جاتا ہے کہ جہنم کی گہرائیوں میں اپنا مقام بنا لیتا ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں انما سمیت الاہواء اہواء لانها تہوی بصاحبها فی النار، خواہشات کو اہواء اسی لیے کہا گیا ہے کہ وہ خواہشات والے کو جہنم کی گہرائیوں میں نیچے لے جاتی ہے، نیچے کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء میں اس کو ذکر کیا ہے۔ ابو نعیم الاصفہانی کی کتاب ہے، ابو نعیم الاصفہانی، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اس میں انہوں نے شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ نمبر 7، خواہشات کی اتباع انسان کو عدل و انصاف میں صحیح فیصلہ کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جو فیصلہ انسان چاہت کی بنیاد پر، خواہش کی بنیاد پر کرے، وہ غلط فیصلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان رشتہ داروں میں جھگڑا ہے، اب فیصلے کے لیے بیٹھ گیا، اب دیکھا کہ قریبی رشتہ دار کون ہیں، میرے فائدے کس سے جڑے ہوئے ہیں، کون زیادہ مالدار ہے، کون زیادہ ڈگری والا ہے، کون زیادہ بڑے عہدے پر ہے۔ اب فیصلہ حق اور باطل، صحیح غلط، کس کی بات صحیح کس کی بات غلط، فیصلے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب دیکھا کہ اس میں سے بہتر تو یہ ہے اور میرے تعلقات ان سے ہیں، بزنس ان سے جڑا ہوا ہے، اور ان کی بات اگر میں رد کر دوں تو میرا معاملہ بگڑ جائے گا۔ اب فیصلہ اس کے حق میں کرے جس کی بات غلط ہے، تو یہ فیصلہ کیا ہے؟ یہ خواہش کی بنیاد پر فیصلہ ہے، حق کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہے۔ ایسا آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، کیونکہ خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے تو ہمیشہ انصاف سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ علم کی بنیاد پر جب آدمی فیصلہ کرے، دلیل کی بنیاد پر جب آدمی فیصلہ کرے تو فیصلہ صحیح نکلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القضاۃ ثلاثہ، قاضی فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں، قاضیان فی النار وقاض فی الجنہ، 2 قاضی، 2 فیصلہ کرنے والے جہنم میں ہیں اور 1 فیصلہ کرنے والا جنت میں جائے گا۔ قاض قضا بالہوى، قاض قضا بالہوى فہو فی النار، وہ قاضی کے معنی ہوتا ہے جج، فیصلہ کرنے والا، وہ قاضی جس نے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ جس نے خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا، چاہت کی بنیاد پر فیصلہ کیا، منمانا فیصلہ کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ وقاض قضا بغیر علم فہو فی النار، اور وہ قاضی، وہ فیصلہ کرنے والا جس نے بغیر علم کے فیصلہ کیا، وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ ایک تو وہ ہے، دیکھیں دونوں میں فرق ہے۔ ایک قاضی وہ ہے جس کے پاس علم تھا، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو معلوم تھا، لیکن اس نے غلط کو صحیح کہہ دیا خواہش نفس کی وجہ سے، بدعت کو سنت کہہ دیا، سنت کو بدعت کہہ دیا، حق کو باطل کہا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کہا۔ اس نے خواہش کی وجہ سے، کسی فائدے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ صحیح کو غلط یا غلط کو صحیح کہہ دیا، خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا، یہ جہنم میں جائے گا۔ وہ جانتا تھا صحیح کیا ہے، لیکن اس نے علم کے مطابق فیصلہ نہیں کیا۔ نمبر 2، وقاض قضا بغیر علم، وہ فیصلہ کرنے کے لائق نہیں تھا،
اس کے پاس علم نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن اس کو شوق تھا فتویٰ دینے کا، اس کو فتویٰ دینے کا شوق تھا، اس نے بغیر علم کے اپنے دل میں جو آیا اس کو کہہ دیا کہ یہ صحیح یہ غلط ہے۔ قاضٍ قضى بغیر علم فهو فی النار، وہ قاضی جس نے بغیر علم کے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں یاد رکھیے، چاہے اس کا فیصلہ صحیح نکلے وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ اتفاقی طور پر صحیح نکلا ہے، خود اس کو معلوم نہیں تھا فیصلہ صحیح یا غلط، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ دو میں سے ایک چنیں گے، صحیح بھی نکل سکتا ہے غلط بھی نکل سکتا ہے، لیکن بغیر علم کے فیصلہ کیا ہے تو چاہے اس کا فیصلہ صحیح نکلے وہ جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایسے طریقے سے کیا جو شریعت میں اس کے لیے جائز نہیں تھا۔ وقاضٍ قضى بغیر علم فهو فی النار وقاضٍ قضى بالحق فهو فی الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور وہ قاضی، وہ فیصلہ کرنے والا جس نے حق کے مطابق فیصلہ کیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کرنا، چاہے وہ ذاتی زندگی میں ہو، دوسروں کے معاملے میں ہو یا اپنے معاملے میں ہو، دنیا کے معاملے میں ہو یا دین کے معاملے میں ہو، علم کے بغیر منمانے طور پر کچھ بھی فیصلہ کرنا، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر، حق و باطل، سنت و بدعت کا کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے آدمی اپنے جی میں جو آئے وہ فیصلہ ڈیسائیڈ کرے، ایسا فیصلہ آدمی کو جہنم میں لے جائے گا۔ ہاں، حق کی بنیاد پر کیا ہوا فیصلہ انسان کو جنت میں لے جائے گا، چاہے اس سے غلطی ہو جائے، چاہے اس سے غلطی ہو جائے، کیونکہ مجتہد کو اجتہاد میں غلطی کے باوجود ایک اجر ضرور ملتا ہے۔ تو اس حدیث کو جو میں نے ذکر کی، امام الطبرانی نے الکبیر میں ذکر کیا ہے، اور صحیح الجامع الصغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ تو ساتویں چیز یہ معلوم ہوئی کہ خواہش نفس کی اتباع کرنا انسان کو عدل و انصاف میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ نمبر 8، خواہشات کی اتباع اتنی بری چیز ہے کہ اگر تمام معاملات کو خواہشات کے تابع کر دیا جائے، علم کی بجائے، حق کی بجائے، تو زمین و آسمان میں فساد آ جائے گا۔ بلکہ آپ غور کریں، ایک گھر میں اگر ڈسپلن اور علم اور قاعدے کی بجائے سب لوگ منمانی کرنے لگیں تو کیا ہو جائے گا؟ سڑکوں پر، راستوں پر اگر ٹریفک کا جو رول ہے، قاعدہ ہے، ٹریفک لائٹس کو اگر لوگ نظر انداز کر کے منمانی کرنے لگ جائیں تو آپ سوچیں راستوں پر کیا ہوگا۔ آپ سوچیں کہ اگر علم اور قاعدے کی پابندی کی بجائے پوری کائنات کا نظام خواہشات پر، منمانی پر آ جائے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر 71 ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگ جائے تو آسمانوں میں اور زمین میں اور ان دونوں کے درمیان، ان سب میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، فساد آ جائے گا، سارا معاملہ درہم برہم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کرنے لگے تو آسمان و زمین اور ان میں سب میں، ان میں سارے آسمانوں میں، ساری زمین میں اور ان کے درمیان فساد اور بگاڑ اور بربادی پیدا ہو جائے گی۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال مجاہد و ابو صالح والسدی، مجاہد جو ابن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اور ابو صالح اور سدی کہتے ہیں، یہ مفسرین ہیں، الحق هو اللہ عز وجل، یہاں پر اس آیت میں حق سے مراد اللہ عز وجل ہے، یعنی یہ کہ اگر حق ان کی خواہشات، یعنی اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کی ساری چاہتیں پوری کرنے لگے تو آسمان و زمین میں فساد پیدا ہو جائے گا۔ آپ بتائیے، ایک انسان نہیں چاہتا ہے دوسرے کی ترقی ہو، اب اگر اللہ تعالیٰ اس کی چاہت پوری کرنے لگے، حقدار سے حق کو مارنا پڑے گا۔ ظالم چاہتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کرے، اگر اس کی چاہت پوری کی جائے گی تو کیا ہوگا؟ کمزور مظلوم ہو جائیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر انسان کی چاہت پوری کرنے لگے تو آسمان و زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ کہتے ہیں
والمراد لو اجابهم الله الى ما في انفسهم من الهوى وشرع الامور على وفق ذلك لفسدت السماوات والارض ومن فيهن، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی ساری باتیں ماننے لگے، پوری کرنے لگے، جو کچھ خواہشات ان کے دلوں میں پیدا ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق شریعت بتانے لگے لوگوں کو، شریعت دینے لگے لوگوں کو لوگوں کی خواہش کے مطابق، تو آسمان و زمین میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ ای لفساد اہوائہم واختلافہا، ایک تو یہ کہ ان کی خواہشات بری بھی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر بری ہی ہوتی ہیں، انسان کی چاہتیں بری ہوتی ہیں، دوسروں کا حق مارنا، دوسروں کا حق چھیننا، دوسروں پر ظلم کرنا، غلط غلط باتیں اپنے لیے حلال کرنا، صحیح کو غلط بنانا، اس طرح سے انسان کی چاہتوں میں ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی چاہتیں پوری کرنے لگے اور اسی کو شریعت قرار دینے لگے تو کیا ہوگا؟ آسمان و زمین میں فساد ہو جائے گا۔ اور خواہشات لوگوں کی الگ ہوتی ہیں۔ بتائیے، ایک آدمی چاہتا ہے دوسرا ذلیل ہو، دوسرا چاہتا ہے پہلا ذلیل ہو۔ اب اگر اللہ ہر ایک کی خواہش پوری کرنے لگے تو کیا ہو جائے گا؟ زمین آسمان میں بگاڑ ہوگا، لوگوں کے حق مارے جائیں گے، حقدار محروم رہیں گے، اور جن کا حق نہیں ہے ان کو ملے گا، عزت کے لائق ذلیل ہوں گے، اور ذلت کے لائق کو عزت ملے گی۔ اگر ہر ایک کی چاہت پوری کی جانے لگے تو کائنات کا نظام عدل سے ہٹ کر ظلم پر مبنی ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ خواہشات انصاف کے خلاف ہیں، اور خواہشات زمین میں اور آسمانوں میں فساد اور بگاڑ کا سبب ہیں۔ نمبر 9، خواہشات بدعت کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی جب اپنے دل کے پیچھے چلنے لگتا ہے تو بجائے علم کے گمراہی آتی ہے، جہالت آتی ہے، اور جب منمانی آتی ہے تو منمانی سے بدعتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے، لوگوں نے بدعتیں نکالی، کیوں نکالی؟ بہت ساری بدعت کرنے والے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس میں غلط کیا ہے؟ ہم کو اچھا لگتا ہے، درگاہ پہ جانا بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ نہ صرف بدعت ہے بلکہ شرک بھی ہے۔ 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنا اچھا لگتا ہے، محرم کے تعزیے بٹھانا اور کھیر بنانا اور کھچڑا بنانا اور کھانا اور موج منانا بہت اچھا لگتا ہے۔ 11ویں کی چراغ بنا کر خود چراغ توڑ کے کھانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ کنڈے بنا کے چھپ چھپا کے کھا کے منہ پوچھ کے باہر آنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ فاتحہ دے کے بندی کھانا اور باندھ کے گھر میں بچوں کے لیے بھی لانا کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو بہت ساری بدعتیں لوگ اسی لیے کرتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو بہت اچھا لگتا ہے کہ جب آدمی پابند ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین سے آزاد ہو جاتا ہے، اپنے طور پر حرام کو حلال تو کر لیتا ہے، لیکن دین میں بھی اضافے کرنے کی جرت کرنے لگتا ہے۔ جو جی میں آئے، جو اچھا لگتا ہے دین بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ابو عثمان الحیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من امر سنت علی نفسہ قولا وفعلا نطق بالحکمہ، بہت عمدہ قول ہے۔ کہتے ہیں من امر سنت علی نفسہ، جو اپنے اوپر سنت کو حاکم بنا لے، جو اپنے اوپر سنت کو امیر بنائے۔ امرہ کے معنی ہوتے ہیں امیر بنانا۔ من امر سنت علی نفسہ، جو اپنے اوپر سنت کو امیر بنا لے، کہ امیر کی مان کے چلے گا، یعنی سنت کی مان کے چلے گا۔ امیر حاکم ہے تو حاکم کی مان کے چلے گا، سنت کی مان کے چلے گا۔ سنت کا پابند جو ہو جاتا ہے، جو اپنے نفس پر سنت کو حاکم بنا لیتا ہے، امیر بنا لیتا ہے، قولا و فعلا، قول کا بھی اور عمل کا بھی، یعنی اپنی زبان سے نکلا ہوا لفظ سنت کے پابند کر دیتا ہے، اپنے بدن سے نکلنے والا عمل سنت کے پابند کر دیتا ہے۔ نطق بالحکمہ، اس کی زبان سے حکمت نکلنے لگتی ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی جب اپنے نفس پر سنت کو امیر بنا لیتا ہے، اپنے قول و عمل کو سنت کا تابع کر دیتا ہے، تو اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ حکمت کے موتی کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ حکمت زبان سے بولنے لگتا ہے، اس کی زبان سے فضولیات کی بجائے حکمت کی باتیں، سوجھ بوجھ کی باتیں نکلتی ہیں۔ وَمَنْ أَمَّرَ الْهَوَى عَلَى نَفْسِهِ،
جو خواہشات کو اپنے نفس پر امیر بنا لیتا ہے، اپنے اوپر خواہشات کو حاکم بناتا ہے، قولاً و فعلاً، اپنے اقوال میں، کہ اس کے قول اپنی خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے افعال، اس کے اعمال خواہش کے تابع ہو جاتے ہیں، نطق بالبدعہ، اس کی زبان سے بدعتیں نکلنے لگتی ہیں، اس کی زبان بدعت کی دائی بن جاتی ہے۔ قال اللہ تعالی، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس نبی کی مانو گے تو ہی تم ہدایت پر ہو۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ نبی کی ماننے سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بعین ہی ہدایت ہے اور مزید ہدایت کا ذریعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ایک انسان کی گمراہی کا ذریعہ بھی ہے، اور فی نفس ہی یہ خود گمراہی ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کے اقوال اور افعال حکمت کے تابع ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو سنت کا تابع بنائیں، اور جو آدمی خواہشات کا پابند ہو جاتا ہے وہ بدعتیں بولنے والا اور بدعتوں پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ 10ویں چیز، ایک آدمی جب خواہشات پر چلنے لگتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کے سامنے علم آتا ہے، اس کے سامنے دلیل آتی ہے، لیکن خواہشات کا پابند ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حق کا انکار کرنے والا بنتا ہے۔ ایک دل کہتا ہے کہ مانو، ایک دل کہتا ہے مت مانو، اور مت مانو والا دل ہی اس پر غالب آ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک آدمی جب نشے میں ہوتا ہے وہ سیدھا چلنا چاہتا ہے، لیکن وہ نشہ اس پر اتنا غالب ہوتا ہے کہ کتنی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، نشے میں ہونے کی وجہ سے پھر دائیں یا بائیں جھک جاتا ہے اور کبھی گٹر میں گر جاتا ہے۔ تو نشہ خواہشات کا جب آدمی کے دل پر ہو جاتا ہے، سوار ہو جاتا ہے، تو اس کے سامنے حق آتا ہے، وہ حق کو سمجھتا بھی ہے بعض اوقات، لیکن سمجھنے کے باوجود نفس کے جال میں، اس کے قید میں، اس کے مکر میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا ہوتا ہے کہ مجبوراً وہ حق کا انکار کرنے کی جرت کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، وعدہ لیا، پختہ عہد لیا، میثاق لی۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ان کے پاس ہم نے رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 70 ہے، فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، یعنی مانو گے یہ عہد لیا، اور ہم نے ان کے پاس رسول بھیجے، لیکن جب بھی ان کے پاس کوئی ایسا رسول آتا جو ان کی خواہشات کے خلاف کچھ بولتا، تو ایک تو طبقہ ایسا تھا رسولوں کا جس کو انہوں نے جھٹلا دیا، اور بعضوں کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ رسولوں کو قتل کیا، رسولوں کو جھٹلایا، کیا وجہ تھی؟ رسول جب ان کی خواہش کے خلاف کچھ بولتے، ان کی چاہتوں کے خلاف رسول کا علم آتا، رسولوں کی تعلیمات اور ان کی دعوت ان کی خواہشات کے خلاف ہوتی، تو کیا ہوتا؟ بعض رسولوں کا انہوں نے انکار کر دیا، اور بعض رسولوں کے اتنے دشمن ہو گئے کہ ان کے قتل پر درپے ہو گئے۔ کیوں ہوا ایسا؟ خواہشات کے پابند ہونے کی وجہ سے۔ آج بھی آپ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو حق کو سمجھتے ہیں، لیکن خواہشات میں اتنے زیادہ مبتلا ہوتے ہیں کہ پھر وہ اس سے نکلنے کی بجائے اہل حق کے دشمن ہو کر ان کی جان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، حق کا انکار کرنے والے بنتے ہیں، حق کو سمجھنے کے باوجود حق کے دشمن بن جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ خواہشات کا تسلط، اپنے نفس کا اپنے ایمان اور اپنے علم پر حاوی ہو جانا۔ تو یہ 10 باتیں تھیں، حق کا انکار کرنا، اہل حق کا دشمن بننا، اور حق والوں کو قتل کرنے تک درپے ہو جانا۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ خواہشات کی اتباع کی وجہ سے۔ تو یہ 10 برائیاں ہیں خواہشات کی اتباع کی۔ کیا اس کا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بیماریاں بتلائیں اور بیماری کے نقصان اور اس کے اسباب بتلائے،
وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیماریوں کا حل بھی بتلایا ہے۔ خواہشوں کی اور شہوتوں کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف کے اقوال کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ خواہشات کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شہوتوں کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، آدمی پختہ ارادہ کرے اور اللہ سے مدد مانگے، اس لیے کہ آدمی کا عمل اس کی نیت کے تابع ہوتا ہے۔ نیت پختہ، عمل پختہ، نیت مضبوط، عمل مضبوط، نیت ڈھیلی، عمل بھی ڈھیلا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے پکا ارادہ کر کے لیٹیے، برابر نماز کے لیے آدمی اٹھتا ہے، لیکن نیت اگر ڈھیلی ہو، اٹھتا کہ نہیں اٹھتا معلوم نہیں، اٹھا تو ٹھیک، نہیں اٹھا تو کوئی بات نہیں، نہیں اٹھتا آدمی، اور اٹھنے والا بھی واپس ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نیت پختہ نہیں ہے، نیت پکی نہیں ہے۔ آدمی کے ارادوں کی پختگی اس کے کردار کو نیا رخ دیتی ہے۔ آدمی جب ایک بار سوچ لیتا ہے کرنا ہی کرنا ہے، آدمی جب پکا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیکن آدمی کا ارادہ اگر بیمار ہو تو پھر اس کی حق کی طرف دوڑ بھی بیمار کی دوڑ ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ خواہشات کا علاج کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ اپنے اندر سے اپنے آپ کو نکال کے باہر کرنا ہے۔ ایک انسان کا اپنے اندر سے اپنے گندے انسان کو باہر نکالنا ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو بہت پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگنا چاہیے۔ جو آدمی ایسا کرتا ہے اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کے تقوی کی توفیق دے، میرے نفس کو متقی بنا دے، نفس ہی متقی بن جائے۔ نفس جو خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، نفس تقوی والا بن جائے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کے لیے جتنا تقوی چاہیے وہ تقوی دے دے، وزکیہا، اور میرے نفس کو پاک کر دے گندگیوں سے، انت خیر من زکاہا، اس کا بہترین پاک کرنے والا تو ہی ہے، تو ہی ہے جو میرے نفس کو بہترین طور پر پاک کر سکتا ہے گندگیوں سے۔ انت ولیہا و مولاہا، تو ہی اس کا ولی ہے، تو ہی اس کا مولا ہے، تو ہی اس کا نگہبان ہے، تو ہی اس کا مالک ہے۔ اے اللہ میرا نفس تیرا غلام ہے، تو جو چاہے میرے بارے میں کر سکتا ہے، تو میرے دل پر مالک ہے۔ اے اللہ میرے نفس کا مالک تو ہے، تو میرے نفس کو پاک کر دے، اس کو تقوی عطا کر، اور تو اس کا مالک ہے، تو سب سے بہترین پاک کرنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ بھی دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ مجھ کو بچا لے، کن چیزوں سے؟ من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے، بری خواہشات سے، بری بیماریوں سے۔ دیکھیے کتنی چھوٹی دعا ہے لیکن کتنی عمدہ دعا ہے۔ اے اللہ میں منکر اخلاق سے، منکر اعمال سے، منکر خواہشات سے اور بری بیماریوں سے تجھ سے یعنی تیری پناہ چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں سے۔ دیکھیے اخلاق انسان کا مزاج ہوتے ہیں، اعمال عارضی ہوتے ہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، لیکن اخلاق مزاج بن جاتے ہیں، صفات ہوتی ہیں، صفت اور عمل میں فرق ہوتا ہے، اور خواہشات ان صفات اور ان اعمال کی پیدا کرنے والی ہے، اور جب ان کا علاج نہ کیا جائے تو یہ خواہشات بیماریاں بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر 4 چیزیں آپ نے بیان کی کہ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء، اے اللہ میں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات یعنی خواہشات اور بیماریوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اس کو امام الترمذی، الطبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ خواہشات کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پختہ نیت، پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگنا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا ارادہ ادھورا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال نہ ہو۔ دیکھیے آپ
سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی بڑی بات اللہ نے بیان کی، ارادہ اور دعا دونوں چیزیں ہونا چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ کی بندگی کا پختہ ارادہ اور عزم ہے، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی بندگی کا اعلان اور پختہ ارادہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد بھی ہونا چاہیے، اللہ سے مدد بھی مانگنا چاہیے۔ نمبر 2، خواہشات کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صحیح علم، نفع والا علم حاصل کرنا چاہیے، اور اچھے معلم سے جڑے رہنا چاہیے، اچھے معلم سے، مربی سے، استاد سے جڑے رہنا چاہیے، یا اچھے دوست کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے جو دین کا علم رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت ہی عظیم احسان کیا جب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، انسانوں میں سے انسان رسول بھیجا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب انہی میں کا ایک رسول ان میں بھیجا۔ رسول کیا کرتا ہے؟ کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو یہاں پر فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو سناتے ہیں۔ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، تلاوت اس کی اور لوگوں کو سنا دیا تاکہ علم محفوظ ہو جائے، اللہ کا کلام مخلوق تک، بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، آیات کے الفاظ تلاوت کر کے امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو باطل اخلاق سے پاک کرتے ہیں، ان کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں۔ زکا کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنا، پروان چڑھانا، پاک کرنا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو گندگیوں سے، اخلاقی برائیوں سے پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب یعنی قرآن اور حکمت، سمجھ بوجھ یعنی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 164 ہے۔ اس آیت میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف یہ نہیں بیان کی کہ آپ قرآن سنا کے چلے جاتے ہیں، بلکہ اللہ نے بتلایا کہ جہاں قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، وہیں قرآن کی آیات اور اس کے فہم کو بھی سکھاتے ہیں، قرآن کے احکام اور اس میں مخفی حکمتیں، ان کی بھی تعلیم دیتے ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو باطل اخلاق اور عقائد سے پاک کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف سنا دیا، بلکہ مسلسل نگرانی کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، اور نچلے درجے سے ان کو اور اوپر کے مرتبے تک لے جاتے ہیں۔ اس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ آپ صحابہ کا تزکیہ نفس کرتے تھے، آپ مربی تھے، آپ تربیت کرنے والے تھے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کسی عالم کی ماتحتی میں دے۔ ہاں، پیری مریدی اسلام میں نہیں ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو اپنا پیر بنا لینا، اس طرح سے اسلام میں نہیں ہے۔ کسی کو اپنا مرشد بنا لیا اس اعتبار سے کہ اس کو اپنا پیر مانتا ہے، پھر حلال و حرام جو بھی وہ کہے پیر صاحب کی مان کے چلنا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اسلام میں استاد اور شاگرد، عالم اور متعلم، ان کا تعلق ہے۔ اسی لیے جو حدیث آپ نے پہلے سنی تھی کہ دنیا ملعون ہے، دنیا میں جو کچھ ہے سب ملعون ہے، اس میں کیا آپ نے فرمایا؟ الا ذکر اللہ وما والہ او عالم او متعلم، کہ سوائے وہ چیز، لعنت سے بچی ہوئی چیزیں کیا ہیں؟ سوائے وہ چیز جو اللہ کا ذکر یا اللہ کے ذکر سے قریب کرنے والی چیز، اور عالم اور طالب علم۔ تو عالم اور طالب علم کا رشتہ قیامت تک رہے گا، اور یہ خیر والا تعلق ہے۔ تو ایسا ایک مربی ہونا چاہیے جو ہم کو بتائے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آدمی اپنے آپ سے باہر نکل کے اکثر سوچ نہیں پاتا ہے، وہ خواہشات کے دائرے ہی میں سوچتا ہے، صحیح غلط کی تمیز اس سے ماند پڑ جاتی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔
کوئی اور ہونا چاہیے جو علم کی بنیاد پر اس کو دو ٹوک سمجھائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صاف ستھرے الفاظ میں، چاہے اس کو پسند آئے نہ آئے، بولنے والا کوئی ہونا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ ایسا مربی ہونا چاہیے جو اس کی مسلسل نگرانی کرے اور اس کے نفس میں اٹھنے والے معاملات کو دیکھ کر، اس کی کمزوریوں کو بھانپ کر اس کی اصلاح کی کوشش کرنا چاہیے، اس کی نفس کی اصلاح کو مسلسل کرتے رہنا چاہیے۔ ایسا مربی اور ایسا کوئی معلم ہونا چاہیے جو خود نفس کے دھوکے سمجھتا ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہاں، اس میں جو لوگوں نے آج تصوف کا معاملہ شروع کر دیا اور پیری مریدی شروع ہو گئی، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ البتہ اچھے معلم کے تابع ہونا یہ ضروری ہے، یہ اصلاح کے لیے ضروری، ورنہ آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ صرف رسول کے ساتھ خاص نہیں تھا تزکیہ نفس یا اصلاح، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں تھیں، یہی ذمہ داریاں آج کس کی ہیں؟ آپ کے بعد علماء کی ہیں۔ اللہ کی آیتیں پڑھ کے سنانا اور لوگوں کا تزکیہ نفس کرنا اور اسی طرح سے ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، تو یہ ذمہ داریاں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں تو آپ کے بعد آپ کے وارث علماء ہیں، اور یہ ذمہ داریاں علماء کی آج ہیں۔ تو علماء کے تابع اپنے آپ کو کرنا، ایسے علماء جو قرآن و سنت کے خود تابع ہیں، ورنہ گمراہ کے تابع ہونے والا خود گمراہ ہوگا، اندھے کے پیچھے چلنے والا اس کے ساتھ گڑھے میں گرے گا، اور دنیا کا اندھا جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ حدیث میں اس کے لیے بالعکس بات ہے کہ دنیا میں اگر کوئی نابینا ہو اور آنکھیں نہ ملنے کے باوجود وہ صبر کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس جنت کے سوا اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن دل کا اندھا دنیا میں حق کے پانے سے محروم رہے گا اور آخرت میں جنت کے پانے سے محروم رہے گا۔ اس لیے دل کا اندھاپن یہ بھیانک ہے، آنکھ کا اندھاپن بھیانک اتنا نہیں ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ بہرحال علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو اہل علم کے تابع کرنا چاہیے۔ ہاں، ان کی خطا کو چھوڑ کر ان کی صحیح بات کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ جو حدیث میں نے ذکر کی وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ نمبر 3، نفس کی اصلاح کے لیے اور خواہشات کے علاج کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے، وہ انسان میں غیرت کا ہونا ہے۔ ایک آدمی جب بے غیرت ہو جاتا ہے تو وہ خواہشات کی اتباع کرنے لگ جاتا ہے، اور آدمی کے لیے غیرت کیا ہے؟ وہ یہ دیکھے کہ وہ کس کا غلام ہے۔ آپ بتائیے کہ کسی انسان کو جانور کا غلام اگر کہا جائے کہ تم اس جانور کے غلام ہو، تو ایک انسان کو بہت برا لگتا ہے۔ آپ بتائیے اس جانور سے برا جانور انسان کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سخت مثال اس انسان کے لیے بیان کی ہے جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے علم کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس کا قصہ بیان کیجیے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اس انسان کا حال بیان کیجیے جس کو ہم نے اپنی نشانیوں کا علم دیا، اپنی آیات کا علم دیا، اللہ کی طرف سے جو آیات ہیں ان آیات کا علم دیا، اللہ کی کتاب کا علم دیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن وہ ان آیات سے، اس علم سے، اس شریعت سے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے نکل بھاگا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ ان آیات سے، اس علم سے اپنے آپ کو نکال کے وہ باہر نکل گیا، اللہ کی حدوں سے باہر نکل گیا، شریعت کی پابندیوں سے وہ نکل بھاگا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جیسے یہ شریعت سے نکل کے باہر بھاگا اس کے پیچھے شیطان ہو گیا، اس کے پیچھے شیطان بھی بھاگا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ نتیجتاً گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ ایک آدمی قلعے میں ہے اور قلعے سے باہر نکلے، قلعے کے باہر اس کا دشمن ہے، کیا ہوگا؟ دشمن طاق میں بیٹھا ہوا ہے،
کہ کب یہ باہر آتا ہے، کب اس پر میں حملہ کروں۔ شریعت اور علم کی پابندیوں میں جب انسان ہوتا ہے تو گویا کہ وہ قلعے میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نازل کیے ہوئے علم سے باہر نکل جاتا ہے، وہ علم کی ماتحتی سے باہر نکل جاتا ہے، وہ دلیل سے آزاد ہو جاتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کی حفاظت سے باہر نکل جاتا ہے، اور پھر شیطان جو اس کی طاق میں لگا ہوا ہے اس کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو یہ آدمی جو اللہ کی حدوں سے باہر نکل گیا، علم کے حدوں سے باہر نکل کے خواہشات کے پیچھے چلے گیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور جس کے پیچھے شیطان لگے اور اس آدمی کے پاس علم بھی نہ ہو، کیا ہوگا؟ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو ایسا آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس علم تھا، آتیناہ آیاتنا، ہم نے اس کو اپنی آیتوں کا علم دیا تھا، لیکن ایک ہے جاننا اور دوسرے ہے ماننا، اپنے آپ کو اس علم کا پابند بنانا۔ علم کے باوجود اس نے اپنے آپ کو اس علم کا پابند نہیں بنایا، بلکہ پابندی سے نکل بھاگا۔ جب پابندی سے نکل بھاگا، اللہ کے مالک ہونے سے نکل بھاگا، تو دوسرا اس کو کوئی مالک بنائے گا، کیونکہ پیدا ہی بندہ ہوا ہے۔ یہ یاد رکھیے، آدمی کے لیے انتخاب کیا ہے؟ آدمی کے لیے انتخاب پابندی، غلامی اور آزادی میں نہیں ہے۔ اس کو یاد رکھیے، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھیں۔ آدمی کے لیے چننا اس میں نہیں ہے کہ وہ غلام بن کے جیے یا آزاد بن کے جیے، اس لیے کہ جو آزادی دکھائی دیتی ہے وہ بے عینی ہی آزادی نہیں ہے۔ واقعی آدمی کے لیے انتخاب اس میں ہے کہ وہ اللہ کا غلام بن کے جیتا ہے یا نفس کا غلام بن کے جیتا ہے۔ آدمی کے لیے انتخاب کیا ہے؟ وہ کس کا غلام بنتا ہے، اللہ کا یا نفس کا؟ کیونکہ جو آزادی ہے وہ اصلاً نفس کی غلامی ہے، تو اللہ کا غلام بننے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کے مقامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر آپ کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کے سلسلے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ جہاں شرف کی بات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبد کہہ کے پکارا ہے۔ تو اللہ کا بندہ بننا شرف ہے اور نفس کا بندہ بننا ذلت ہے۔ تو چناؤ اس میں نہیں ہے کہ آدمی بندہ بنے اللہ کا یا آزاد بنے، چناؤ اس میں کہ اللہ کا بندہ بنتا ہے یا نفس کا بندہ بنتا ہے، غلام کس کا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، جب علم سے نکل کر وہ بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے ہو گیا اور وہ غاوین میں سے ہو گیا۔ ہدایت کے بالمقابل ضلال کا لفظ آتا ہے، اور رشد کے بالمقابل غوا کا لفظ آتا ہے، غوایہ۔ یاد رکھیے اس کو، ہدایت اور ضلال اس میں فرق کیا ہے؟ ہدایت جاننے کا نام ہے اور ماننے اور اس پر چلنے کا نام ہے، اور ضلال کیا ہے؟ آدمی نہ جانے اور کسی اور چیز کو ہی ہدایت سمجھ کر اس پر چلنے لگے، اس کو ضلال کہتے ہیں۔ لیکن رشد کہتے ہیں علم کے پابند ہونے کو، اور غوایہ یا جو غوا لفظ آتا ہے یہاں پر جیسے غاوین کا لفظ آیا ہے، وہ کہتے ہیں علم کے باوجود علم چھوڑ کر خواہش پر چلنے کو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کیونکہ اس کو علم دیا گیا تھا، آیتوں سے نکل بھاگا، آیتوں سے نکل بھاگا تو پھر شیطان پیچھے ہو گیا اور وہ غاوین میں سے ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کے سبب اس کو اونچا مقام دیتے ہیں۔ علم انسان کو اونچا مقام دیتا ہے، لیکن بشرطے کہ کب؟ جب انسان اس علم کے تابع ہو جائے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس علم کی برکت سے، اس علم کے ذریعے سے اس کو عزت دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ
واتبع هواه، لیکن اس کا حال کیا تھا؟ وہ زمین سے چپک گیا، زمین سے نیچے لگ گیا اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کرنی شروع کر دی۔ زمین سے لگنا کیا ہے؟ آسمان کی طرف اونچا اٹھنے کی بجائے زمین کی طرف جانا، آخرت کی بجائے دنیا کو چننا، اللہ کی بجائے مخلوق کو چننا، جنت کی بجائے دنیا کی فانی چیزوں کو چننا۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ اللہ چاہتا تو اس کو اونچا اٹھاتا، لیکن وہ کیا ہوا؟ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے لگ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہشات کی اتباع کی۔ یہاں پر ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ اللہ نے دو چیزیں بیان کی ہیں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین سے لگ گیا، یعنی اس نے شہوتوں اور لذتوں کی چاہت کو مقدم رکھا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کی اتباع کرنے لگا۔ یعنی لذتوں کی طلب انسان کو اپنی چاہتوں کی اتباع کرنے پر لگا دیتی ہے، منمانی پر ڈال دیتی ہے۔ جب آدمی لذتوں کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو منمانی پر آ جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، شریعت کے تابع نہیں رہتا ہے۔ اللہ نے اس کی مثال بیان کی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسے آدمی کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہے، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر تو کتے کو ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس پر حملہ کرے تو بھی زبان باہر نکال کے ہانپتا ہے، اور اگر تو اس کو نہ بھی مارے نہ بھی اس کو چھوڑ بھی دے اس کے حال پر، تب بھی زبان نکال کر ہانپتا رہتا ہے، یعنی ہر حال میں اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے اور ہانپتا ہی رہتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تو ان کے لیے قصہ بیان کر دو تاکہ وہ اس میں غور کریں، تاکہ وہ غور کریں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 75 176 ہے، 175 176۔ یعنی یہ کتے کی طرح مثال کس کی دی گئی کہ ایک آدمی علم کی بجائے خواہشات کے تابع ہو جائے، وہ اللہ کی طرف اوپر اٹھنے کی بجائے زمین سے لگ جائے، وہ جنت الفردوس کے اونچے مقامات پانے کی بجائے دنیا کی من و سلوہ چھوڑ کر دنیا کے ساگ اور دنیا کے لہسن اور دنیا کی چیزیں پانے کے لیے لگ جائے، دنیا کی چیزیں کھانے والا بنے، آخرت کو بھول جائے۔ خواہشات کی اتباع کرنا اور مادی لذتوں کو ترجیح دینا علم کے مقابلے میں، ایسا آدمی کتے کی طرح ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز خواہشات کی اتباع سے نکلنے کے لیے ہے کہ آدمی میں غیرت ہو، وہ اپنے آپ کو کتا بننے سے بچائے، وہ اللہ کی نگاہ میں کتے کی مثال پانے سے بچنے کے لیے کم سے کم اپنے آپ کو خواہشات سے نکالے۔ ایک آدمی کتنا بے غیرت ہے، وہ ٹھیک ہے بھائی ہم تو کتے ہی ہیں، نعوذ باللہ، وہ کتا بنا رہنا پسند کرے، لیکن وہ واقعی انسان بننے کے لیے اپنے آپ کو شریعت پر نہ ڈالے۔ کتنی ذلت ہے انسان کے لیے کہ وہ خواہشات کی اتباع سے جانور، بلکہ اتنا برا جانور کہ ایک آدمی کسی کو گالی دیتا ہے تو اس کو کتا کہتا ہے، ایک آدمی کتے کی مثال اپنے لیے پسند کر لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس آیت میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو خواہشات کی اتباع کرتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح ہے جو زبان باہر لٹکائے ہانپتا رہے۔ تو یہ تیسری بات ہے خواہشات کے علاج کے لیے کہ آدمی اپنی عزت کی پرواہ کرے، وہ سوچے کہ میری اوقات کیا، میں کتا ہوں، مجھ کو کتا بننا ہے یا انسان بننا ہے۔ نمبر 4، خواہشات کے علاج کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی آخرت کے حساب اور اللہ کے آگے کھڑا ہونے کو یاد رکھے، جیسا کہ پچھلے درس میں بھی ہم نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، وہ انسان جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے جس میں ساری زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ تو جو انسان اس حساب کے دن سے اللہ کے آگے پیشی سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا،
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ 3 چیزیں اللہ نے بیان کی ترتیب وار۔ نمبر 1، جو اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا۔ نمبر 2، اپنی خواہشات اپنے آپ کو بری خواہشات سے روکتا رہا۔ نمبر 3، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ 2 کام کرے گا تو ایک جزا ملے گی، 2 کام کرے گا ایک جزا ملے گی۔ نمبر 1 اور نمبر 2، پہلا ذریعہ ہے دوسرے کا اور تیسرا ذریعہ ہے پہلے دوسرے کا۔ دیکھیے ترتیب کیسی ہے۔ نمبر 3 سے شروع کیجئے۔ جنت ٹھکانہ اس کا ہوگا جو خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو روکے۔ جنت اس آدمی کا ٹھکانہ ہے جو خواہشات کی اتباع سے اپنے آپ کو روکے، اور خواہشات کی اتباع سے نکلنا اس کے لیے آسان ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھے۔ کتنا آسان ہے، سمجھیے اس کو۔ جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ خواہشات کی بجائے علم کا پابند ہونے والے کے لیے۔ لیکن خواہشات سے نکلنا اور علم کے تابع ہونا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن یہ مشکل کس کے لیے نہیں ہے؟ اس مشکل کو آسان کیا کرتا ہے؟ جب آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے تو خواہشات پر قابو پانا اپنے آپ آسان ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، ڈاکٹر بول دے آپ کو شوگر ہو گیا ہے، شکر کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ آپ کو ڈائبٹیز ہے، شکر کھاؤ گے نقصان ہوگا۔ نقصان ہوگا، شکر نہیں کھائیں گے۔ جب آدمی کے سامنے نقصان ہوتا ہے تو آدمی اپنے آپ کیا کرتا ہے؟ اپنی چاہتوں پر غالب آتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں موٹاپا جب آتا ہے تو تیل چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ تیل والی چیزیں کھاؤ گے کولیسٹرول بڑھے گا، ہارٹ کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ دل کو بچانے کے لیے، دیکھیے دنیا کے دل کو، جسم کے اعتبار سے دل کو بچانے کے لیے، ہارٹ کو بچانے کے لیے آدمی تیل چھوڑ دیتا ہے۔ کتنی فکر کرتا ہے دل کی، ہارٹ اٹیک کی کتنی فکر کرتا ہے۔ لیکن یہ جو ہارٹ اٹیک ہے خواہشات کا، اس کے علاج کے لیے کچھ کرتا ہے؟ دل کے گندا ہونے سے بچانے کے لیے دل کے اندر کیا ہو جائے گا؟ بلاکیج آ جائے گا۔ اس بلاکیج کی فکر کرنے کے لیے کرتے ہوئے تیل چھوڑ دیتا ہے، اور دل میں ہدایت کے لیے بلاکیج آ رہا ہے، وہ اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ ایک اکاؤنٹنٹ ہے، اس کو معلوم ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ اکاؤنٹس میں گڑبڑ کرے گا۔ لیکن جس اکاؤنٹنٹ کو معلوم ہے کہ مجھ کو ہر ہفتے حساب دینا ہے، روزانہ شام کو حساب پیش کرنا ہے، اور مالک بڑا سخت ہے، سزا دے سکتا ہے، کام پہ سے نکال سکتا ہے، ادھر کا ادھر تھوڑا ہو گیا کام پہ سے نکال دے گا، اس ڈر کی وجہ سے وہ اکاؤنٹ رتی کا برابر حساب رکھتا ہے۔ تو جس انسان کو یہ یاد رہے، ہر وقت یاد رہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، تو اس کے اعمال میں سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی سوچ اللہ سے اور آخرت سے جڑ گئی ہے۔ جب آدمی کی سوچ اللہ اور آخرت سے جڑ جاتی ہے تو اس کی زندگی میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر کیا کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا رہا تو ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، یہ سورہ النازعات کی آیت نمبر 40 اور 41 ہے۔ تو چوتھی چیزیں معلوم ہوئی کہ خواہشات کے علاج کے لیے یہ بھی ہے کہ آدمی آخرت کو یاد رکھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے اوپر کنٹرول کرے۔ نمبر 5، پانچویں چیز، خواہشات سے نجات کے لیے اور خواہشات پر قابو پانے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ آدمی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے، خشوع و خضوع سے ادا کرے، پابندی سے ادا کرے، کیونکہ نماز میں یہ قوت ہے کہ انسان میں پابندی پیدا کرتی ہے اور اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور نماز قائم کر،
یقیناً نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے. یقیناً نماز روکتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے کس سے؟ فحشاء بے حیائی کے کام، منکر برے کام. بے حیائی اور برائی سے نماز روکتی ہے. کیسا روکتی ہے؟ نماز میں پڑھا ہوا قرآن اگر واقعی آدمی سمجھ رہا ہے، نماز میں پڑھی ہوئی دعائیں اگر واقعی انسان سمجھ رہا ہے تو اس کے لیے نصیحت بن جاتی ہے. اور نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے آگے فرما بردار کھڑے رہنا، بن کر کھڑے رہنا، قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، صف در صف بنائے لوگ کھڑے ہوں گے. تو قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونے کو دنیا میں نماز میں کھڑا ہونا یاد دلاتا ہے. تو جس آدمی کو وہ کھڑا ہونا یاد رہے، وہ نماز اس کے لیے آخرت کا سبق بار بار دہرانا بن جائے گی. اور میں بندہ ہوں، غلام ہوں، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، میں بندہ ہوں، میرا کوئی مالک ہے جو مجھ سے اپنی زندگی کا حساب لے گا، مجھ سے میری زندگی کا حساب لے گا. اس بندگی کا سبق ہے نماز میں. تو دیکھیے 3 طرح سے نماز ہوئی. ایک، نماز میں بندگی کا سبق ہے، میں بندہ، میرا مالک ہے، حساب دینا ہے. نمبر 2، قیامت کا دن آنے والا ہے، آج اس طرح سے کھڑے ہیں، کل قیامت میں اللہ کے آگے جواب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور نمبر 3، نماز میں جو پڑھی ہوئی دعائیں ہیں وہ نصیحت ہے، وہ ذکر ہے، وہ انسان کو نصیحت کرتی رہتی ہیں بشرطے کہ انسان اس میں غور و فکر کرے. تو اس طرح سے نماز انسان کے لیے واعظ بن جاتی ہے. خواہش نفس کی اصلاح کے لیے چھٹی چیز قرآن کی تلاوت اور اللہ کا ذکر ہے، بشرطے کہ آدمی واقعی اس کو سمجھ کے پڑھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے. اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک واعظ آ چکا ہے. واعظ جو انسان کے دل کو دہلا دے، اس کو ہوش میں لائے، ایسی چیز کو واعظ کہتے ہیں. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے واعظ آ چکا ہے. وشفاء لما فی الصدور، اور ایک ایسی چیز جو سینوں میں پائی جانے والی بیماریوں کے لیے شفا ہے. قرآن کیا ہے؟ دل میں، سینے میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، شرک کی، نفاق کی، کفر کی، خواہشات کی، حسد کی، بغض عداوت کی، شہوتوں کی جو بیماریاں ہیں، جہالت کی بیماری ہے، ان تمام بیماریوں سے اس قرآن کریم میں شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ قرآن ہدایت اور رہبری ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے قرآن. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو واعظ اور قرآن کو سینوں میں جو بیماریاں پائی جاتی ہیں ان بیماریوں کے لیے شفا قرار دیا ہے. تو معلوم ہوا کہ نفس کی جو بیماری ہے یہ بھی ایک بیماری ہے، خواہشات کی بیماری ہے. اس بیماری کے علاج کے لیے بہترین دوا قرآن کریم ہے. نمبر 7، خواہشات کے اور شہوات کے علاج کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک آدمی، ایک انسان اپنے نفس کو مجبور کرے علم کے پابند ہونے کے لیے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نفس کو توڑتا رہے. جو انسان نفس کو جو چاہے وہ دیتا ہے، نفس آزاد ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، پھر وہ منوا کے رہتا ہے. لیکن جو انسان اپنے نفس کو کبھی اس کی لذت دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا ہے، اس کو پابند کرتا رہتا ہے، تو اس کا نفس کنٹرول میں رہتا ہے. آپ بچے کی مثال دیکھیں، آپ کا بچہ جو مانگے آپ دینے لگیں، وہ ضدی ہو جائے گا، اس کی عادت بگڑ جائے گی، پھر وہ ضد کرے گا. اس کو چاہیے، اس کو عادت پڑ چکی ہے، جو چاہیے وہ ملنا چاہیے، اگر نہیں ملتا ہے کبھی تو ضد کر کے وہ منواتا ہے. لیکن آپ بچے کو اگر ڈسپلن بناتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے ہیں، تو نفس اور بچہ
پابند ہو جاتے ہیں۔ یہی حال نفس کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اللہ نے نفس کی اور اسے درست کرنے کی، یعنی اللہ کے اس کو نفس کو پیدا کرنے اور اس کو درست کرنے کی قسم اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور اس نفس کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی قسم۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نفس کو، انسان کو فجور اور تقوی دونوں سمجھا دیے، اس کی طرف القاء کر دیا۔ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں ایسی ڈال دی ہیں کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اچھا ہے برا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، آپ بتائیے کسی پر ظلم کرنا انسان کو خود ہی برا لگتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کی فطرت میں وہ اچھی لگتی ہیں۔ سچ بولنا طبعاً انسان کو اچھا لگتا ہے، دھوکہ دینا طبعاً انسان کو برا لگتا ہے۔ انسان کی فطرت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خواہشات اس فطرت پر پردہ ڈال دیتی ہیں، پھر انسان اپنی آنکھیں بند کر کے گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو گندگیوں سے پاک کیا، اس کی تربیت کی، اور ناکام ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملا دیا، یعنی اس موقع کو برباد کر دیا اور نفس کو آزاد چھوڑ دیا کہ نفس جو چاہے کرتا رہے، اس کی لذتوں کو پورا کیا، اس کی خواہشات کو پورا کیا، ناکام ہو گیا وہ۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح اور اس کی تربیت اور اس کا تزکیہ کرے۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے نفس کو سدھاریں، تو ہم کو کوشش کرنے پڑے گی اپنے نفس کو سدھارنے کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے آپ سے، اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اس کو امام الترمذی اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور یہ صحیح روایت ہے۔ شیخ الالبانی نے صحیح جامع صغیر میں اس کو صحیح کہا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ، واقعی مجاہد وہ ہے جو اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرے، اپنے نفس سے لڑے، اپنے نفس کو پابند بنانے کے لیے مجاہدہ کرے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس کی خواہشات پوری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نفس سے لڑنا چاہیے۔ ہاں اگر شریعت کے مطابق کوئی بات ہے دل میں آتی ہے پوری کریں، لیکن شریعت سے آزاد ہے پوری نہ کریں، اور کبھی کبھی بہت ساری چیزیں لذتیں ترک بھی کریں تاکہ عادت ہو نفس کو ماننے کی، وہ پابند بنے۔ جانوروں کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے پابند کرنے کے لیے تو دھیرے دھیرے وہ ماننے لگتے ہیں۔ نمبر 8، نفس کی اصلاح کے لیے روزہ بھی ایک بہت اچھا سبب ہے۔ خواہشات پر کنٹرول، خصوصاً شرمگاہ کی خواہشات پر کنٹرول کے لیے روزہ بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی قدرت رکھتا ہے، نکاح کی آسانی جس کے لیے ہے، وہ نکاح کر لے۔ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح انسان کی نگاہوں کو جھکا دیتا ہے اور اس کی خواہشات کے لیے حفاظت ہے، اس کی شرمگاہ کے لیے حفاظت ہے، زنا سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور نگاہوں کی غلط استعمال سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو نکاح کی استطاعت قدرت نہیں رکھتا ہو وہ روزہ رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ روزہ انسان کی شہوتوں کے لیے وجا ہے، گویا کہ خصی کرنا ہے اس کو، اس کے لیے اس کی شہوتوں کو کاٹ دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ کیا؟ روزہ۔ روزہ انسان کی شہوتوں کے لیے ایک توڑنے والی چیز ہے، کنٹرول کرنے والی چیز ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شہوتوں پر قابو پانے کے لیے روزہ بھی ایک ذریعہ ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ نمبر 9، شہوات سے اور خواہشات سے بچنے کے لیے اور گمراہی سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ ایک انسان گمراہی کے راستوں سے بچے۔ گمراہی کی منزل سے بچنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ گمراہی کے راستے سے بچے۔
ڈوبنے سے بچنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے؟ آدمی کنویں کی منڈیر پہ نہ بیٹھے، دھکا لگا، ہوا آئی، گر گیا، چلا گیا اندر۔ تو جو آدمی ڈوبنے سے بچنا چاہتا ہے وہ ڈوبنے کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ اس کو یہ سورہ الانعام میں آیت نمبر 151 ہے۔ آپ الفاظ پر غور کریں، یہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ وَلَا تَفْعَلُوا الْفَوَاحِشَ، یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَقَعُوا فِي الْفَوَاحِشِ، بے حیائی میں مت گرو، بے حیائی نہ کرو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشِ، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، غور کریں، جنت میں جو پیڑ تھا جو دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا آدم علیہ السلام کے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھیں یا دوسری جگہوں پر پڑھیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب تم دونوں مت جانا ورنہ تم دونوں ظالم ہو جاؤ گے۔ اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ معلوم ہوا بے حیائی کے قریب آدمی نہ جائے، ایسی چیزوں کے نزدیک نہ جائے جن کی وجہ سے آدمی اس میں ملوث ہو سکتا ہے، اس میں ڈوب سکتا ہے۔ تو بے حیائی کے قریب نہ جانا۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، خبردار کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں نہ رہے، کسی اجنبی عورت کے ساتھ کوئی مرد تنہائی اختیار نہ کرے، اگر ایسا کرتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت جو ایک دوسرے کے محرم نہ ہوں اگر تنہائی اختیار کریں اور ایک جگہ جمع ہو جہاں تیسرا کوئی نہیں ہو، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ تیسرا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان ان دونوں کے دل میں بے حیائی کے جذبات پیدا کر کے گناہ تک ان کو لے جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بے حیائی کے راستوں سے بچنا بے حیائی سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو آدمی ایسی جگہوں سے بچے۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی اور حاکم نے روایت کی ہے، اور سیل جامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایسی جگہوں سے، ایسی مجلسوں سے ہم بچیں، ایسے ذریعوں سے ہم بچیں جن کی وجہ سے ہم خواہشات کی اتباع میں ڈوب سکتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی ٹی وی سامنے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، اب فلمیں دیکھ رہا ہے، گانے دیکھ رہا ہے اور اچھی بری ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، ایک دو دین کی چیزیں لیکن باقی بے حیائی بھی دیکھ رہا ہے، تو یقیناً اس کے دل میں گناہ کے جذبات پیدا ہوں گے اور گناہ کی طرف جائے گا۔ ایک آدمی ایسے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے جہاں پر شریعت کی پابندیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، دھیرے دھیرے مجلس کے اس کے اوپر اثرات ہوں گے، اس ماحول کے اس پر اثرات ہوں گے، وہ ان لوگوں کے ساتھ دو چار دن رکے گا لیکن بعد میں گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ایسی مجلسوں سے، ایسی جگہوں سے پرہیز کریں جہاں پر آدمی خواہشات میں، شہوتوں کی پیروی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ چار آدمی شراب پی رہے ہیں، یہ بھی بیٹھ کے پی رہا ہے، یہ نہیں پی رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے ایک دن ایک گھونٹ پی لے اور اس کے بعد بوتل لے کے گھر پہ آئے۔ تو نویں چیزیں معلوم ہوئی کہ خواہشات کی پیروی سے بچنے کے لیے ایسی صحبت سے بچے جو خواہشات کی پیروی میں اس کو مبتلا کر سکتی ہے۔ نمبر 10، ایسے دوستوں سے بچے، ایسے لوگوں سے بچے جو اس کو برائی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْشِ مَعَ الْفَاجِرِ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ، فاجر، اللہ کی شریعت کو توڑنے والا، گناہوں میں ملوث رہنے والا، ایسے آدمی کے ساتھ چل بھی مت۔ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِهِ، ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو اپنے گناہ سکھا دے۔ فاجر آدمی کے ساتھ مت چل ورنہ وہ تجھ کو اپنے گناہ سکھا دے گا۔ بری صحبت انسان کو غلط کام سکھا دیتی ہے۔ الآداب الشرعیہ میں ابن مفلح نے اس کو ذکر کیا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تؤاخِ الاحمق ولا الفاجر، لا تؤاخِ الاحمق ولا الفاجر، بے وقوف
اور فاجر سے بھائی بندی مت رکھ، یعنی ایک دم جگری دوست. تو آخی کا مطلب ہوتا ہے اس کو اپنا آخی بنا لینا، ایک دم دوست، قریبی، جگری یار. بیوقوف سے اور فاجر سے بھائی بندی مت رکھ، دوستی مت رکھ. اما الاحمق فمدخلہ ومخرجہ شین علیک، جہاں تک کہ بیوقوف کا معاملہ ہے، احمق کا معاملہ ہے، تو اس کا تیرے پاس آنا جانا تیرے لیے ذلت کا سبب بنے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ انسان کو دوست سے پہچانتے ہیں. اچھا یہ اس کا دوست ہے کیا؟ وہ بیوقوف کا دوست ہے یہ، تو یہ بھی بیوقوف ہوگا. تو ایک آدمی جو بیوقوف حرکت کرتا ہے، ایسے آدمی کے ساتھ بہت ہی جگری دوستی مت رکھ، ورنہ اس کی وجہ سے تیرے لیے ذلت ہوگی. شین علیک، تیرے اوپر بھی تہمت آئے گی. وَأَمَّا الْفَاجِرُ فَيُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَيَوَدُّ أَنَّكَ مِثْلَهُ، اور جہاں تک کہ فاجر کا معاملہ ہے، گناہ گار آدمی ہے، بے حیا قسم کا گناہوں کو اپنے لیے دین بنانے والا آدمی ہے فاجر، تو وہ اپنے کام، اپنی کرتوت تجھ کو خوبصورت بنا کے دکھائے گا اور یہ چاہت رکھے گا کہ تو بھی اس کی طرح ہو جائے. اس لیے آپ دیکھیے کہ جو گناہ کرتا ہے اس کا دوست اگر نیک ہو، اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ وہ اپنی طرح اس کو نہیں بناتا. اس کو لگتا نہیں کہ میں کچھ کام کیا ہوں، کیونکہ اس کا انسلٹ ہوتا ہے، میں غلط کام کر رہا ہوں کا احساس ختم ہوتا ہے جب دوست بھی اس کے ساتھ اس میں شریک ہو جاتا ہے. تو فاجر کی دوستی جی کا جنجال، اور اسی طرح سے بیوقوف کی جاہل کی دوستی بھی جی کا جنجال ہے. ایک آدمی ایک جاہل کے ساتھ دوستی رکھتا ہے. دیکھیے جاہل کے ساتھ دوستی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل کو سکھائے نہیں کچھ، اس کو نصیحت نہ کریں، اس کے ساتھ دین سکھانے کے لیے نہ بیٹھے، اس کو دیکھتی بھاگیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنا یار بنا لیں. تو اس طرح کا جو معاملہ ہے، احمق کے ساتھ قریبی جگری دوستی رکھنے سے اس کی بیوقوفی میں یہ مبتلا ہو جائے گا، بلکہ اس کی بلائیں اس پہ ٹوٹ پڑیں گی. بعض اوقات بیوقوف انسان بھلا کرنے جاتا ہے لیکن نقصان کرتا ہے. تو اس لیے بیوقوف کی اصلاح کرنا ضروری ہے، اس کی تعلیم ضروری ہے، لیکن اس کو اپنا جگری دوست بنانا اور اس طرح سے اس کے ساتھ معاملات کرنا کہ اس کی باتوں پہ چلنے لگے آدمی، تو ایسا آدمی نقصان میں مبتلا ہوگا. اس کو بھی ابن مفلح نے الآداب الشریعہ میں بیان کیا ہے. تو کل ملا کر یہ 10 باتیں تھیں کہ ایک آدمی ان کے ذریعے سے اپنی خواہشات کا علاج کر سکتا ہے. اب میں شروع سے ان کا اعادہ کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ بہت بڑا درس تھا کہ کیا کیا چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے. دیکھیے نمبر 1 کہ خواہشات کے نقصانات کیا ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت میں خواہش کی مذمت کی ہے. قرآن و سنت میں خواہشات کی مذمت ہی آئی ہے، برائی آئی ہے، اس لیے وہ بری ہے، ان کا حامل بھی برا ہے. نمبر 2، خواہش خطرناک بیماری ہے، یہ ایک بیماری ہے اور بیماری کا علاج نہ کیا جائے وہ بڑھتی ہے، اور بڑھتی ہے تو ہلاکت ہوتی ہے. نمبر 3، خواہشات علم نہیں ہے بلکہ جہالت ہیں، اور علم کے بالمقابل ہی اس کا استعمال ہوتا ہے. نمبر 4، خواہشات کی پیروی گمراہی کا سبب ہے اور خود گمراہی ہے. نمبر 5، خواہشات کی پیروی کرتے 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 آدمی کا دل اندھا ہو جاتا ہے، پھر حق دکھائی نہیں دیتا ہے چاہے سامنے سے حق گزرے. نمبر 6، خواہشات دنیا میں بربادی اور آخرت میں جہنم کا سبب ہیں. نمبر 7، خواہشات کی اتباع عدل و انصاف میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور جہنم کا ذریعہ بنتی ہے. نمبر 8، خواہشات کی اتباع سے زمین پر بلکہ آسمانوں میں بھی فساد آ سکتا ہے بلکہ آتا ہے. نمبر 9، خواہشات کی اتباع کرنے سے سنت ہٹ جاتی ہے اور بدعت معاشرے میں پھیل جاتی ہے، بدعت کا وجود آتا ہے. نمبر 10، خواہشات کی اتباع حق کا انکار کرنے پر انسان کو مجبور کرتی ہے، بلکہ اہل حق کا دشمن بلکہ ان کے نبیوں کے قتل تک انسان کو لے جاتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں خواہشات کا علاج کیا ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، خواہشات کے علاج کے لیے پختہ ارادہ کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے. نمبر 2، نفع والا علم حاصل کرنا چاہیے اور اچھے معلم سے جو کہ خود خواہشات کی اتباع نہ کرتا ہو، علم کے تابع ہو، صحیح علم اس کے پاس ہو، اس کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، اس سے مشورہ اور تربیت لینا چاہیے. نمبر 3، آدمی میں غیرت ہونا چاہیے کہ وہ کتے جیسا نہ بنے بلکہ انسان بنے، اللہ کا بندہ بنے.
خواہشات کا غلام بننے کی بجائے اللہ کا غلام اور بندہ بننا پسند کرے، وہ غیرت والا ہو، شرم اس کو آئے۔ نمبر 4، آخرت اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد رکھے، اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس دل میں رکھے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے۔ نمبر 5، نمازوں کا اہتمام کرے، فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرے، نماز خواہشات سے انسان کو روکتی ہے۔ نمبر 6، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس لیے کہ یہ دل کے لیے جلا اور روشنی ہے، دل کو چمکاتی ہے، اور قرآن بہترین نصیحت ہے، اس کو غور کر کے سمجھ کے پڑھے۔ نمبر 7، نفس کی مخالفت کرے، نفس کے ہاتھ میں اپنی لگام دینے کی بجائے اپنے ہاتھوں میں، علم کے ہاتھوں میں نفس کی لگام دے، نفس کی مخالفت کرے، نفس کی ہر چاہت کو پورا نہ کرے، نفس سے لڑے۔ نمبر 8، روزے کا اہتمام کرے، خصوصاً وہ لوگ جن کو نکاح کے سلسلے میں شہوتیں ان پر غالب ہوتی ہیں اور ان کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ نمبر 9، فتنوں کی جگہوں سے بچے، ایسے ماحول سے بچے جہاں پر لوگ خواہشات اور لذتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ نمبر 10، ایسی صحبت سے بچے، ایسے لوگوں سے بچے جو خود خواہشات کے غلام ہوں، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی ان کو ساتھ میں لے ڈوبیں۔ تو یہ 10 باتیں ہیں جو خواہشات اور شہوات کی اتباع سے بچنے، ان کے علاج کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا دوسرا موضوع اس سلسلے میں مکمل ہوا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ اس سے آگے کا موضوع ہے دلوں کی سختی اور اس کا علاج، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا علاج کیا ہے۔ اس لیے کہ خواہشات کی اتباع اور اسی طرح سے بہت سارے گناہوں کا سبب آدمی کے دل کا سخت ہونا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر احساس ختم ہو جاتا ہے، گناہ پر گناہ آدمی کرتا ہے لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے گڑھے میں گر جاتا ہے، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ تو دلوں کی سختی کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔